اس ویڈیو میں ہم آپ کو طائف کی زیارات کرائیں گے، مسجد رسول اور اس پتھر کی زیارت بھی کرائیں گے جس کے ساتھ رسول اللہ نے زخمی ہونے کے بعد ٹیک لگایا تھا۔ پہلی مینار والی مسجد جس کی تعمیر حضرت علی نے کی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پرانے گھر کی زیارت اور بہت کچھ۔ اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسڈم بائی مومنہ۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی، حال اور مستقبل سب کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روکا نہیں تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے۔ طائف مکہ سے تقریباً 60 میل کی مسافت پر واقع ہے اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل طے کیا تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ ان کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ پہل خانہ کعبہ کا غلاف طائف میں بنتا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں غلاف بنایا جاتا تھا، اور یہاں پر رسول اللہ نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تھی جو کہ قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ رسول اللہ نے طائف میں 10 دن کا قیام فرمایا تھا۔ یہ جو دیوار آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا پتھر مارا گیا تھا۔ ان سب سرداروں نے رسول اللہ کا سختی سے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اوباشوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ مسجد رسول ہے، لیکن اس کو اب بند کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو پتھر نظر آ رہا ہے یہ وہی پتھر ہے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہونے کے بعد ٹیک لگایا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون مبارک کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو 2 بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مشرکین نے رسول اللہ پر گرانے کا ارادہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پتھروں سے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے گر رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مشرکین کا ارادہ ہے تو پھر وہی رک جا، اور انگلیوں مبارک سے اشارہ کیا تو یہ پتھر وہی رک گئے۔ یہ جو وادیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ وہی وادیاں ہیں کہ جس کے متعلق جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو جس نے آپ پر یہ ظلم کیا ہے ان سب کو ان وادیوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر کی مثال نہیں ملتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہاں پر انگوروں کا وہ باغ بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ بھی لی تھی، اور یہ باغ ربیہ کا تھا۔ ربیہ نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کا ایک گچھا بھی پیش کیا تھا۔ چونکہ اس سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نخلا میں قیام فرمایا تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور جنات آپ پر ایمان لے آئے۔ جنات کا ایمان لانا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی امداد تھی، اور اس بات کی وضاحت بھی تھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ سامنے جو آپ لوگوں کو مسجد نظر آ رہی ہے، تاریخ کی یہ پہلی مینار والی مسجد ہے جس کو مسجد علی بھی کہتے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعمیر کی تھی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں طائف میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ یہ مسجد عبداللہ ابن عباس ہے اور اس کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک لائبریری بھی ہے جو عبداللہ ابن عباس کے نام سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی پہلی درسگاہ بھی ادھر موجود ہے، اور اس کا مقبرہ بھی طائف میں ہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو پرانے
مکانات آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی عبداللہ ابن عباس کے گھر ہیں۔ یہ تھا ہمارا طائف کا سفر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك